ابو بکر صدیق کو پتہ چلا، وہ بھاگے ہوئے آئے، چادر ہٹائی، ماتھا چوما، آنسوں کے قطرے ماتھے پر گرے، کوا خلیلا و نبیا و صفیہ، ہائے میرا نبی، میرا خلیل، میرا جگر آج مجھ سے جدا ہو گئے۔ مجمع بھرا ہوا، کوئی رو رہا، کوئی چیخ رہا، کوئی خاموش، دم بخود عمر رضی اللہ عنہ تلوار لہرا رہا ہے، کوئی نہ بولے اللہ کے نبی فوت ہو گئے۔ جو بولے گا میں اس کا سر اڑا دوں گا، جو بولے گا میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ گزری تو جبریل آ گئے، اندر آ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کیا بات؟ عرض کی ملک الموت دروازے پہ کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ ہاں، جہاں موت پوچھ کے جائے وہ کیا دربار ہے۔ آپ نے فرمایا آ جائے، تو ملک الموت اندر آئے اور آ کر عرض کی السلام علیکم یا رسول اللہ۔ پھر کہنے لگے میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ آج تک یہ ایک معاملہ نہیں ہوا، پہلی دفعہ ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا، اجازت ملے تو اندر جانا، بن پوچھے نہیں جانا۔ یہاں موت بھی بادب کھڑی ہوئی ہے، آؤں کہ نہ آؤں۔ نے سکندر کو پٹخ دیا، چنگیز کو پٹخ دیا، تیمور کو پٹخ دیا، محمود کو پٹخ دیا۔ دنیا میں 4 بڑے فاتح گزرے ہیں، 2 مسلمان 2 کافر، تیمور محمود مسلم، چنگیز سکندر غیر مسلم، پٹخ کے رکھ دیا۔ یہاں ملک الموت کھڑا ہوا ہے، اندر آ جاؤں؟ ہاں آ جاؤ۔ اندر آئے، سلام کیا، پھر اگلی بات کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ اگر میرے حبیب آنا چاہیں تو لے آنا، اور اگر رہنا چاہیں تو چھوڑ کے واپس آ جانا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو پھر میری جان نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا۔ تو آپ نے جبریل سے فرمایا اشاروں میں، کیا کہتے ہو، جاؤں یا رہ جاؤں؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے۔ واہ یا رسول اللہ، ہائے۔ آپ نے کہا جبریل واپس جاؤ، اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے، میں پھر جواب دیتا ہوں۔ یہ سوال نہ اٹھتا تو شاید آج ہم بھی بندر خنزیر بنے ہوتے، پر اس کملی والے کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے حسن حسین کے لیے تو ہاتھ اٹھائے نہیں، انہیں تو تقدیر کے حوالے کر دیا۔ جب ہماری باری آئی تو پکار اٹھے میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو جبریل واپس گئے، پیغام لائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب، ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ مجھے اس کی عزت کی قسم جس نے ہمیں جمع کی اور سن رہا ہے، میرے نبی کی یہ دعا نہ ہوتی تو جو کچھ امت میں ہو رہا ہے، کوئی بندر بنتا، کوئی خنزیر بنتا، کوئی کتا بنتا، کسی پر پتھر برستے، کوئی زمین میں دھسایا جاتا۔ میرے حبیب کے آنسو میرے نبی کی دعائیں ہیں جنہوں نے اللہ کے آئے عذاب پلٹا دیے، الٹا دیے، ہٹا دیے۔ ہائے بھائیو، میرے نبی سے تو پوچھا گیا، پھر جب آپ نے ملک الموت کو اجازت دے دی تو آخری 2 لفظ یہ سارا مجمع لے کے چلا جائے، میرے نبی کی وصیت کے آخری 2 لفظ، صرف 2 نصیحتیں، صرف 2 نصیحتیں جس میں اپنی 23 برس کی محنت کو نچوڑ کے ڈال دیا، 23 برس کے دکھ درد نچوڑ کے ڈال دیے۔ کہا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ کراچی میں کتنے فیصد نماز، سندھ میں کتنے فیصد نماز، پنجاب میں، سرحد میں، بلوچستان میں کتنے فیصد نمازی ہیں؟ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ ہے اگلی بات اس سے بھی
औखी फरमाई वमा मलकत ऐमानकुम, मेरी उम्मत के गरीबों पे रहम करना, मेरी उम्मत के नौकर, मुलाजिम, गुलाम, पिसा हुआ, बेबस, मिस्कीन तबका, उन पे रहम करना, जाबिर न बनना, फिरौन न बनना। ये जुमले आप दोहरा रहे थे। अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम, हुकूकुल्लाह नमाज, हुकूकुल इबाद गरीबों पे रहम, अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम कहते 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 फिर आखिरी अल्फाज थे अस्सला अस्सला अस्सला, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना। और फिर अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ अल आला, अल्लाह मुझे अपने पास बुला ले, मुझे अपने पास बुला ले। और हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कायनात की वाहिद खातून हैं जिनके सीने पर सर रख के किसी नबी ने जान दी हो। मेरे नबी, अम्मा आयशा बैठी हुई थी ऐसे चौकड़ी में, मेरे नबी का सर यहाँ था, ज़रा सा यूँ करके ऐसे, और यहाँ सर लगा हुआ था, सहरी व नहरी, यहाँ सर था। और आपके आखिरी अल्फाज थे अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ अल आला, अल्लाह मुझे अपने पास बुला ले। और आपकी आंखें फिर गईं। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की चीख निकली, बाहर आवाज़ गई, अज़वाज मुतहरात रोती हुई अंदर आईं। अबू बकर सिद्दीक़ को पता चला, वो भागे हुए आए, चादर हटाई, माथा चूमा, आंसू के कतरे माथे पर गिरे, कवा खलीला व नबिया व सफ़िया, हाय मेरा नबी, मेरा खलील, मेरा जिगर आज मुझसे जुदा हो गए, लेकिन आज के बाद अल्लाह आप पे कोई दूसरी मौत नहीं लाएगा, अब आप कभी कोई दुख न देखेंगे। मस्जिद में तशरीफ़ ले गए, मजमा भरा हुआ, कोई रो रहा, कोई चीख रहा, कोई खामोश, दम बखुद। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तलवार लहरा रहा है, कोई ना बोले अल्लाह के नबी फौत हो गए, जो बोलेगा मैं उसका सर उड़ा दूंगा, जो बोलेगा मैं उसका सर उड़ा दूंगा। अबू बकर तशरीफ़ लाए, मिंबर पर चढ़े, कहा उमर बैठ जाओ, कहा नहीं बैठता, नहीं बैठता। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा अय्युहन नास मन काना याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात व मन काना याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। लोगो, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा की पूजा करने वाले थे, आज उनको अल्लाह ने मौत दे दी, और जो अल्लाह के पुजारी हैं उनका अल्लाह जिंदा है, मौत से पाक है। और फिर ये आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़इन मात औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। और दूसरी आयत ये पढ़ी, इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, सब ने मरना है मेरे हबीब, आपको भी मौत को गले लगाना है। उमर फरमाने लगे, मेरे टांगों से जान निकल गई और मैं सीधा यूं नीचे गिरा, और मुझे यकीन आ गया कि अल्लाह के नबी दुनिया से चले गए। और मुझे लगा जैसे ये कुरान की आयत आज उतरी हैं, अभी उतरी हैं। हज़रत अनस ने कुछ अर्सा पहले, या रसूल अल्लाह, आपको साहबा तशरीफ़ लाए तो आपने फरमाया मेरा तुम सबको सलाम हो, जो मेरे बाद मेरी उम्मत है उनको भी मेरा सलाम कहना, उनके बाद जो आए उनको भी मेरा सलाम कहना। ये ऐसा सलाम कोई उम्मत को देकर नहीं गया। हज़रत अनस ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपको गुस्ल कौन देगा? का मेरे अहलुल बैत। आपको कफन कौन देगा? का मेरे अहलुल बैत। आपको कब्र में कौन उतारेगा? का मेरे अहलुल बैत। आपका जनाजा कौन पढ़ेगा? तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया, जब मुझे गुस्ल दे दो, कफन पहना दो, तो सब बाहर चले जाना, सबसे पहले मेरा अल्लाह अपनी रहमतें मुझ पे नाजिल फरमाएगा। उसके बाद जिब्र मीकाईल आकर मेरे लिए दुआ करेंगे, फिर सातों आसमान के फरिश्ते आएंगे और मेरे लिए दुआ करेंगे। हमारे नबी का जनाजा ऐसे नहीं हुआ कि इमाम और मुक्तदी। और फिर उसके बाद मेरे अहलुल बैत के मर्द आएंगे और वो मेरे लिए खड़े होकर दुआ करेंगे। फिर वो चले जाएंगे, उनकी औरतें आएंगी, फिर वो चली जाएंगी, उनके बच्चे आएंगे, फिर वो चले जाएंगे, उनके ग़ुलाम आएंगे। उसके बाद मुहाजिरीन आएंगे, वो मेरे लिए दुआ करेंगे, फिर वो चले जाएंगे, उनकी औरतें आएंगी, फिर उसके बाद उनके बच्चे आएंगे, उसके बाद उनके ग़ुलाम आएंगे, फिर अंसार आएंगे, वो मेरे लिए दुआ करेंगे, फिर उनके बाद उनकी औरतें आएंगी,
پھر ان کے بچے آئیں گے، پھر ان کے غلام آئیں گے، پھر مجھے میرے اللہ کے سپرد کر دینا۔ تو آپ کی چارپائی مبارک کے ساتھ لوگ قطار بنا کے کھڑے ہو جاتے تھے، اور ہر ایک انفرادی طور پر آپ کے لیے دعا کرتا۔ لہٰذا یہ پیر کا دن، منگل کا دن سارا گزر گیا، اب بدھ کی رات کو آپ اللہ کے سپرد کیے گئے۔ تو جب آپ کو قبر میں اتارا حضرت ابن عباس، حضرت علی نے، شقران آپ کے غلام نے، تو فضل بن عباس نے، تو جب باہر نکلے تو مغیرہ بن شعبہ قبر پر کھڑے تھے، انہوں نے اپنی انگوٹھی اتار کے قبر میں پھینک دی۔ حضرت علی سے کہنے لگے، علی میری انگوٹھی گر گئی ہے، نکال لو، انگوٹھی نکال لو۔ انہوں نے کہا ہاں ابھی تو قبر بند نہیں کی، نکال لو، انگوٹھی تو خود گرائی تھی۔ نیچے گئے اور جا کر اللہ کے نبی کی جسم سے لپٹ گئے اور آپ کے بوسے لینے لگے اور دھاڑے مار کے رونے لگے۔ وہ انگوٹھی بہانہ بنایا تھا، آپ سے لپٹ کے چومنا چاہتے تھے، رونا چاہتے تھے، آپ کے ماتھے کا بوسہ لیا، آپ کو لپٹ کے روئے۔ پھر لوگوں نے اوپر سے کہا نکلو نکلو نکلو، تو آخری بندہ جن کا بدن میرے نبی کے پاک بدن سے جا کر لگا وہ مغیرہ بن شعبہ ہیں۔ پھر نکالا گیا، پھر آپ کی لحد تیار کی گئی تھی، اوپر مٹی ڈالی گئی۔ جب باہر نکلے تو حضرت انس فرماتے ہیں جناب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی تھیں کہ اطابت نفوسکم ان واریتم علی رسول اللہ التراب، کس جگر سے تم نے دو جہان کے رسول کو مٹی میں چھپایا، کس جگر کے ساتھ تم نے ان کے اوپر مٹی ڈالی۔ ہاں یہی اللہ کا قانون ہے، یہاں بھائیو جانا ہی طے ہے، کوئی نہیں بچانا، کوئی بچے گا۔ تو جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کے لیے موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں ہے۔ جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کے لیے موت سے خوبصورت کوئی، بھائیو اللہ کی قسم اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام کوئی نہیں۔ اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام کوئی نہیں، اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے بادشاہ کو فقیر نہیں بننا پڑتا، فقیر کو بادشاہ نہیں بننا پڑتا، بس کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے